زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ انسان کی زندگی کس انداز سے بہتر انداز سے گزرتی ہے؟ انسان اپنی مایوسیوں کی زندگی سے نیکیوں والی، اچھائیوں والی، بہتری والی، خود اعتمادی والی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور انسان نیکیاں کس انداز سے کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے آسان طریقے اور آسان ذرائع کون سے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ انسانی عقل جو ہے عموماً انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ عقل اچھی ہو، درست رہنمائی کرے، انسان اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی عقل غلط راستے کی طرف لے کر چلی جائے، انسان کی دوستی غلط آدمیوں سے ہو جائے، انسان کے اندر سوچیں غلط ہو جائیں، تو انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی میں جذبات کی بہت اہمیت ہے۔ انسان جب جذبات میں آتا ہے تو بسا اوقات کسی پر بخشش کرتا ہے، کسی کو دینا شروع کر دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے جذبات پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں، دیا ہوا لے لیتا ہے، احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے، اور بسا اوقات جذبات میں انسان اپنی زندگی کے بڑے اہم فیصلے کر دیتا ہے۔ بڑے لوگ کہا کرتے ہیں، جو دانا ہے، عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی فیصلے جذبات میں نہ کیا کریں۔ جذبات انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں، اور جذبات انسان سے غلط فیصلے بھی کروا لیتے ہیں۔ عموماً گھر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ میاں بیوی کا گھر خراب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے اندر جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ بیٹا باپ کا نافرمان کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان اپنا کاروبار تباہ کیوں کر بیٹھتا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق کیوں ختم کر لیتا ہے؟ اس کے پیچھے اگر جائیں گے تو آپ کو جذبات ملیں گے، اور بعض اوقات یہ جذبات انسان کی اس انداز سے رہنمائی کرتے ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا آتا ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، غلط عادتیں چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے انسان اچھائیوں پر گامزن ہو کر، اچھائی کے راستے پر آ کر انسان اچھائی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ جو بزرگ مبلغین ہیں، ان سے ہم جذبات کے بارے میں بات کریں گے، ایموشن پر بات کریں گے کہ انسان کے جذبات کیسے ہونے چاہیے۔ جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے جذبات کون سے ہیں؟ برے جذبات کون سے ہیں؟ تو ان جذبات کے لیے یقیناً آپ کو تبھی پتہ چلے گا کہ جب آپ ان جذبات کے بارے میں سوچیں گے، معلومات حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، اور یہ آج کا پروگرام دیکھیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے نعت خواں اسلامی بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ محفوظ اتاری بھائی موجود ہیں۔ محفوظ اتاری بھائی ماشاءاللہ جب کلام پڑھتے ہیں تو مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کلام کی جانب، اس کے بعد ہمارے جو بزرگ مبلغین ہیں انشاءاللہ ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی محفوظ بھائی، کون سا کلام آج سنا رہے ہیں ہمیں؟ یا مصطفیٰ نیازی صاحب کا کلام، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا۔ پنجابی کلام، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ خیر الورا ہیں، مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ روزے جئی تھا کوئی نہیں روزے ماں ورگی دنیا وچ ماں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی دنیا وچ ماں کوئی نہیں بھاگ بھاگ حلیمہ مائی دا حلیم مائی دا ملیا محبوب خدائی دا جن جنیا والی کو سردا عثمان دیا ویسا کون کرے میرے آقا دی ماں ورگی دنیا وچ ماں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا کہ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا کہ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں گواں تیرے جیا کہ تیرے کعبے نو جانا بن دیئے اے محبوبہ دیا محبوبہ کل تیرے بڑایا بن دیئے کہ تیرے جیا کوئی نہیں کنوں گواں تیرے جیا کہ تیرے سونے مٹھل من ٹھارنو گودی چلے کے سرکارنو سونے مٹھل من ٹھارنو آنکھیں حلیمہ شادیہ آنکھیں حلیمہ شادیہ تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ شادیہ کہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑے آیا نبی سوڑے عربو جہاں دیوالیا
کہ تیرے جیا کوئی نہیں، عرب و عجم دیوالیاں کہ تیرے جیا کوئی نہیں، ہووے فقیر یا بادشاہ تے بھاویں گدا نیازی جیا، ہووے فقیر یا بادشاہ تے بھاویں گدا نیازی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، سب کھاندے نے صدقہ تیرا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا کہ تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفوظ بھائی ایک شعر ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کر کے، نبی پاک کا نام لے کر، آپ کی نعتیں لکھ کر نبی پاک کے نام کو اونچا نہیں کرتا، بلکہ میں تو سرکار کا نام لے کر اپنے کلام کو چمکاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہے؟ تو جتنا آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے، نبی پاک کی نعتیں پڑھی جائیں، آپ کی شان بیان کی جائے، حقیقت میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی آقا کریم علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے میں اللہ نے چاہا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ غلام نبی بھائی، ہماری زندگی میں فیصلوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ زندگی میں چھوٹے بڑے بہت سارے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بزرگ موجود ہیں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں بلا مبالغہ کہا جائے تو ہزاروں فیصلے کیے ہوں گے۔ ہمارے فیصلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ فیصلے ہمارے یوں ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے، جو ہماری ذات سے متعلق ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، مجھے یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔ اس کا نقصان عموماً دوسروں کو نہیں ہوتا، لیکن ہماری زندگی کے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادی کس سے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، آپ بچوں کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ رشتہ داروں کے معاملات میں آپ کو بڑا بنایا جاتا ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں بھی یہ حق پر ہے یہ غلط ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو فیصلوں کا یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلے جذباتی انداز میں کیے جائیں، غصے میں آ کر کیے جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فیصلے جو ہیں بس اوقات صرف ہمیں ہی نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ ہمیں بھی یوں نقصان پہنچائیں گے، لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے غلام نبی بھائی؟ میں چاہتا ہوں ابتدا سے ہی اگر اس بات کو بیان کیا جائے کہ ہماری زندگی میں فیصلوں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے اور ان فیصلوں میں جذباتی پن کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ رہنمائی فرمائیں۔ آصف بھائی، آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، ڈیسیجن میکنگ یعنی کہ فیصلہ کرنا، یہ ہماری زندگی کا بڑا ایک اہم پہلو ہے اور اس کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں چھوٹے بڑے سب فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری زندگی کے جو اسٹیج ہے، جیسے بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہم تینوں کے اندر جو ہے مختلف قسم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم نے کوئی فیصلہ کیا، فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلا،
जवानी में जब पहुंचते हैं ना तो उसको याद आता है यार बचपन में जो फैसला किया था यार वो गलत था, उसका ये मुझे नुकसान हो रहा है। इसी तरह जवानी में फ़ैसला कर लेते हैं बिना सोचे समझे, जब बुढ़ापे में स्टेज पर पहुंचते हैं तो हमें याद आता है यार जवानी में जो वो फलां जो मैंने फ़ैसला किया था वो कुछ सही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात रोककर मैं चाहूँगा मज़ीद इसकी वजाहत हो, फिर आगे बढ़ें। आपने कहा कि बचपन के फ़ैसले बाज़ औक़ात जवानी में उसे चेंज करना पड़ता है। जवानी में किए गए फ़ैसलों को बुढ़ापे में हम कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला ना करता तो अच्छा था। क्यों? देखिए तजुर्बात ज़्यादा हो जाते हैं क्या, कुछ ऐसी चीज़? जी, उसका उसमें एक्सपीरियंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, तो उसके हिसाब से उसको एहसास होता है कि वो जो फैसला था वो मेरा सही नहीं था, फलां जो फैसला था वो मेरा सही था। इस तरह स्टेज के हिसाब से ये मतलब होता है। ठीक है। अब ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैसले करते हैं। कुछ फ़ैसले ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो खुशियाँ बिखेर देते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ फ़ैसले ऐसे हुए हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को गमगीन कर देते हैं। लेकिन जो कि डिसीजन लेना पड़ता है, वन साइड होना पड़ता है, ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि वन साइड नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात इंसान खुद जो है वही टेंशन में मुब्तला हो जाता है। कुछ छोटे फ़ैसले होते हैं, कुछ बड़े फ़ैसले होते हैं। अच्छा, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि ऑन द स्पॉट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे भाई कुछ काम कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब ऑन द स्पॉट ये फ़ैसला करना है। ठीक, अगर वो नमाज का फ़ैसला करेगा तो वो नेकूकार कहलाएगा, अगर नहीं करेगा तो वो गुनाहगार कहलाएगा। गुनाहगार कहलाएगा, फिर तबीयत पर एक बोझ भी रहेगा। तबीयत पर एक बोझ भी रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से एक स्टूडेंट की मिसाल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है। ठीक, एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हुआ, पेपर जो है उसके हाथ में आया। अब सबसे पहला जो जुमला है उसमें उसको डिसीजन लेना, उस पर लिखा हुआ कि 10 सवाल में से आपको 5 सवाल करने हैं और 5 सवाल छोड़ना है। अब ये स्टूडेंट, अब ये ऐसा वक्त है कि ऑन द स्पॉट उसको फैसला भी करना है और वो किसी से मशवरा भी नहीं करना। मशवरा भी नहीं करना, मशवरा भी गैर कानूनी है। ये जो 5 क्वेश्चन मुझे करने कौन से हैं, सिलेक्ट करने हैं, ये फैसला करना। अब ये उसको फैसला करना, यही जो है ना उसको आगे चल के उसकी कामयाबी और नाकामी का फैसला करेगा। इसी पर दारोमदार, रिजल्ट क्या मिलेगा वो बात की बात है। वो बात की बात है। ठीक है। तो ये इसको ऑन द स्पॉट उसको ये फैसला करना है। अच्छा, इसी तरीके से बाज़ फैसले ऐसे होते हैं कि जिसमें वक्त उसको मिला होता है। ठीक है, वो मशवरा भी कर सकता है। जैसे मिसाल तौर में मैं आपको बताएं कि एक अभी पिछले ही दिनों, अब चूँकि मेरी टीचिंग लाइफ है तो मेरा स्टूडेंट और टीचर्स वगैरह से आपकी मिसालों से समझ आ रहा है कि आपका मेरा वास्ते ज़्यादा पता है। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया पिछले दिनों, कहना सर मेरे पास जो है वो इंटरव्यू लेटर्स आए हैं 3 मुख्तलिफ कंपनी से, तीनों कंपनी की कंडीशन अलग है। ठीक है। एक सीमेंट फैक्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और एक टेक्सटाइल, तीनों की अलग अलग नोयतें बताएं कि मैं मतलब क्या करूं। तो मैंने उससे कुछ सवालात किए तो उससे मुझे पता चला कि भाई सीमेंट फैक्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो अगर सीमेंट फैक्ट्री में अगर जॉब कर ली जाए, उसके एक्सपीरियंस की बेस पर ऑयल रिफाइनरी के अंदर जॉब अच्छी मिल सकती है। तो मैंने कहा बस तुम ये फैसला कर लो कि आप सीमेंट फैक्ट्री। यानी आपको फैसला करने में इसलिए आसानी होगी कि आपने कुछ उससे क्वेश्चन आंसरिंग का सिलसिला हुआ तो आपको कुछ पता चला कि इसके लिए बेहतरी क्या है, इसके अंदर सलाहियत कितनी है। ठीक है ना, इसके लिए बेहतरी किस चीज़ के अंदर, तो आपने फैसला करने में आसानी होगी आपको, और उसको भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी मशवरा करने से। तो इसमें जो जज्बातीपन होता है, बाज़ का जज्बात में आकर बंदा फैसले कर देता है। एक तो आपने कुछ चीज़ें ज़िंदगी के माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आप लेकर चले, अब जज्बाती अंदाज से फैसला जो कर दिया जाता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, खुद अपनी ज़ात को, दूसरों को हो सकते हैं? जो जज्बात, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं, ख़ास तौर से जैसे लड़ाई झगड़े के जो फैसले हैं, ये बहुत जज्बात पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, अब किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने उसको मारा, उसने उसको मारा, नौबत जो है ना आगे दोनों ख़ानदानों तक पहुंच गई। ये जज्बात के फैसले हैं। इसी तरीके से मियाँ बीवी के आपस के जो झगड़े हैं, ये भी बातों का जज्बात की बुनियाद पर हो जाते हैं। थोड़ी किसी बात पे झगड़ा हुआ, बात बढ़ते बढ़ते वो आगे चली गई। ठीक है, या तो जो है जज्बात में आके मर्द फैसला कर देता है और तलाक दे देता है, या दूसरी सूरत में जो है ना लड़की की भी गलती होती है, वो तलाक मांग लेती है। तलाक मांगती, कोर्ट में खुला दावा कर देती है, अपने घर वालों को बता देती है, तो फिर मामला बहुत आगे तक चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई कुछ इस बारे में बताइए, माशाल्लाह फ़ैसला करने में किन किन बातों, फ़ैसला करते हुए इंसान क्या क्या कर जाता है
اور فیصلہ کون کون سے انسان زندگی میں کرتا ہے، اس پر بڑے اچھے انداز سے گفتگو فرمائی. آپ تھوڑا یہ فرمائیے کہ فیصلہ کرنے میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ فیصلہ اپنی ذات کے لیے جو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اس پر تھوڑا سا بیان کریں. راشد بھائی، فیصلہ کرنے میں جو مور دین 90% جو ریسرچ کہتی ہے کہ مور دین 90% پیپل دے ڈپینڈ آن ایموشنس ٹو ارائیو ٹو این ڈیسیشن. یعنی کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جذبات کے اندر بہتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. جذبات جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے دیے ہی نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. جذبات سے مراد یہ کہ غصہ ہے، غمی ہے، خوشی ہے، پیار ہے، محبت ہے. ٹھیک ہے نا. غمگینی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو بھی جذبات ہیں، اگر اس کے اندر اس کے انفلوئنس میں آ کر بندہ فیصلہ کرے گا تو وہ کبھی بھی صحیح فیصلے کی طرف نقصان ہی اٹھائے گا. جیسے ایک انگلش کا وہ مجھے ذہن میں آیا ہے کہ ایموشنس نیور ارائیو ٹو جسٹ ڈیسیشنس. اوکے. ٹھیک ہے نا. کہ جذبات جو ہیں اس کے اندر بندہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا جذبات ہمیں اس لیے دیے ہی نہیں گئے کہ ہم اس کے تحت فیصلہ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مثال کے طور پہ فیصلہ کرنے میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کام کرنے کا فیصلہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کام کے ساتھ وابستگی، یعنی اٹیچمنٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر ورک. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مثال کے طور پہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پہ اذان ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب اذان ہوئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے نماز کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نماز کی طرف بڑھنے لگے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فیصلہ کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. لیکن وابستگی ابھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عملی جامہ پہنانا ہے آپ کو. آپ نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں. راستے میں آپ کو کوئی برا دوست مل گیا یا کوئی برا ساتھی مل گیا جو بے نمازی ہے، جو اس نے آپ کو باتوں میں لگا دیا. ٹھیک ہے نا. اور باتوں میں لگانے کے بعد جو ہے نا وہ جو آپ کے ذہن میں اہمیت تھی وہ جو ہے نا کم پڑ گئی اور اس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی نماز چھوٹ گئی یا جماعت چھوٹ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے اس پہ وابستگی اس کے ساتھ نہیں کی، اٹیچمنٹ نہیں کی. اس کو یوں بھی تو لیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے کہ جو نماز پڑھنے کا اس نے فیصلہ کیا، مسجد کی طرف جا رہا ہے، تو اب اسے کوئی بھی راستے میں آنے والی چیز، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ کوئی خریدی جانے والی چیز ہو، چاہے وہ نظارے ہوں، یا کوئی بھی اس کا کام ہے، یاد آتا ہے، واٹس اپ اچانک سے آتا ہے، کال اسے اچانک سے آ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے سیدھا مسجد کی طرف جائے. نمبر 2 یہ کہ وہ نماز کے لیے جب جا رہا اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے دین کا علم حاصل کرنا ہے، یا ایوری ون کوئی بھی ایسا کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے نفع اور نقصان پر غور کر لے. اچھا کام ہے تو یقیناً اس کے فائدے ہی ہیں، بینیفٹس ہی ملیں گے. اور اگر اس کام کو نہیں کرتا تو اسے پتہ ہے، جیسے جماعت کی آپ نے مثال دی، اگر نماز پڑھنے نہیں جائے گا، جماعت چھوڑ دے گا، گناہ گار ہوگا. تو اگر یہ چیزیں رکھیں تو وابستگی ہو جائے گی، اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل. یہ جو سوچ ہے نا کہ اگر دینی ذہن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو چاہے برا دوست ملے بلکہ اس کو بھی ہو سکتا ہے وہ نماز کی دعوت دے کر اس کو بھی ساتھ لے کے جائے. اچھا، اس میں آپ نے دو باتیں بیان کی کہ فیصلہ کرنے میں بنیادی طور پر بیسیکلی 2 چیزوں کو توجہ میں رکھنا ہوگا. ایک یہ کہ ڈیسیژن لینا ہے اس نے، فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اٹیچمنٹ بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مزید کچھ. ٹھیک ہے. اور اس پہ اٹیچمنٹ ہوگی تبھی اس پہ عملی جامہ وہ پہنا سکے گا، اس پر عمل کر سکے گا، پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. اٹیچمنٹ اگر نہیں ہوئی تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس سے جو ہے نا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے میں وہ ناکام رہے گا. ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حسینی بھائی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے انہوں نے فیصلے کے حوالے سے بات کی اور پھر بڑی خوبصورت ایک جملہ کہا کہ عام طور پر جو ہے 90% جو پیپلز ہیں، لوگ ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں جذبات میں، اور عموماً جذبات میں کیے گئے فیصلے غلط ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں، نقصان کا سبب بنتے ہیں. اچھا، اگر انسان کی تاریخ حسینی بھائی دیکھیں تو انسان کی تاریخ شروع کس سے ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام زمین پر آتے ہیں
آپ کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے بعد بچوں کی شادیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی میں سب سے پہلا غلط جو فیصلہ کیا گیا وہ جذبات کی وجہ سے کیا گیا اور اس کا پھر نقصان بھی ہوا۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اور یہ چونکہ ہمارا قرآن پاک میں بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ جذبات میں آ کر جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے تو ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور بیچارے جہنم کی طرف چلے گئے۔ جذبات کا جو تعلق ہے نا وہ ہم سے بہت گہرا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خوشی کے جذبات ہوں، چاہے وہ غمی کے جذبات ہوں، گھبراہٹ ہو، خوف ہو، غصہ ہو، اور عموماً غصے ہی کی حالت میں کہ انسان جذبات میں غلط فیصلہ کر جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور سب سے پہلا جو غلط فیصلہ ہوا انسانی تاریخ کے اندر کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، اللہ، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ٹھیک ہے، اب دونوں بھائیوں کے اندر کسی بات کے اوپر اختلاف ہو گیا اور اختلاف کی نوبت یہاں تک پہنچی گئی، فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کہ ہے، اللہ کے حکم سے تم قربانی پیش کرو، ٹھیک ہے، جس کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اس کے متعلق آدم علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، دونوں کو قربانی کا کہہ دیا گیا۔ حابیل نے بھی قربانی کی اور قابیل نے بھی قربانی کی۔ حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، اس کی صورت کیا تھی کہ اس زمانے میں آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل تو ان کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ ٹھیک ہے، اب جو قابیل تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور غصے میں آ کر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی کہ اپنے بھائی کو جو ان کی اس وقت اگر عقل سے سوچتے کہ آیا اس میں میری غلطی ہے، میری کسی بات کی خامی ہے، وہ اگر عقل کی بنیاد پر سوچتے تو یہ ایسا فیصلہ نہ کرتے اور نہ اپنے بھائی کو یہ کلام کرتے، ایسی بات کہتے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی اس حد تک بات چلی گئی، جذبات میں ایسے جذبات ایسے ہیں کہ بندے کو یہ نہیں یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کی عقل کے اوپر سے پردے پڑ جاتے ہیں کہ سامنے شخصیت کون ہے، بھائی ہے، والد ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بیوی ہے، سیٹ ہے، اسی طریقے سے محلہ ہے، علاقہ ہے، فیکٹری ہے، جو بھی معاملات ہیں اس کے حساب سے بندہ دیکھے کہ مجھے اس وقت جذبات میں فیصلہ کرنا چاہیے یا تھوڑا سا ٹھہر کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ جذبات میں ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ جس سے بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ قاتل ہے، جذبات میں آ کر غصے میں آ کے وہ قتل کر بیٹھتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کیونکہ جب پیچھے بچے دیکھتے ہیں، جیل کے اندر بچے ملنے کے لیے آتے ہیں، با پردہ خاتون جو اس کی زوجہ ہے وہ جیل تک پہنچتی ہے ملنے کے لیے۔ اسی طریقے سے نوکر اور سیٹ کے معاملات ہیں کہ غصے میں آ کر نوکر سیٹ کو کچھ بول دیتا ہے، سیٹ جو اس کو چھٹی دے دیتا ہے کہ بھئی اب جاؤ، تمہارا ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے غلام نبی بھائی نے بھی فرمایا کہ یہ جذبات کے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں اس پر پچھتاوا اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی ایسے معاملہ آتا ہے نا، انسان پہلے سوچے، غور کرے کہ مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے، تھوڑی دیر توقف کرے۔ تاریخ انسانی کا جیسے ان کے قابیل نے جذبات میں آ کر بھائی کے قتل کی بات کر دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں، پھر قتل کر دیا۔ قتل کر بھی دیا انہوں نے، اللہ، اچھا، یعنی کہ قتل کر بھی دیا۔ لازمی بات ہے کہ جب اس کا غصہ جب اس کے عقل پر غالب آ گیا تو وہ اس کام سے بھی رکا نہیں، اپنے بھائی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا جذبات میں آ کر ایسے فیصلے کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے وابستہ ہے کہ کبھی بھی ایسے معاملات آ جائیں تو اس وقت ہمیں جذبات میں نہیں آنا بلکہ ہمیں صبر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اب مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ناظرین اگر غور کریں، یہ دیکھیں تاریخ انسانی کا ایک تلخ واقعہ ہے کہ جس میں جذبات کی روح میں آ کر، یعنی جذبات میں آ کر ایک بھائی دوسرے بھائی کو پہلے قتل کی دھمکی دیتا ہے اور پھر اس کو قتل کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت تک کے لیے اب جو بھی قتل ہوتا ہے، جو بھی یعنی کہ کسی کوئی ظالم مظلوم کو قتل کرتا ہے تو ان سب کو بھی گناہ ہوگا اور قابیل کے اعمال نامے میں بھی اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور اس نے ہی چونکہ قتل کی ابتدا کی تھی، ایک یعنی غلط کام کی جو ابتدا ہوئی اس کی بنیاد کیا بنی، بیس کیا بنی؟ جذبات۔ تو جذبات میں تھوڑا سا رک جانا چاہیے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ اور جذبات دیکھیں مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ جذبات انسان کے کیسے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، بعض اوقات کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اگر غور کریں گے نا، ریزن پر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں چیز آ رہی ہے ویسی نہ ہو،
آپ نے سفر کیا ہوگا، اور سفر ہم عموماً کرتے بھی ہیں، خاص طور پر گرمی میں سفر کریں یا لانگ ڈرائیو پر آپ جائیں تو آپ کو دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے پانی ہے، روڈ پر پانی ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچے تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح صحرا میں سفر کریں یا گاؤں دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے انداز سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سفر کر رہے ہوتے تو دور سے نظر آتا پانی ہے، لیکن قریب جاتے تو پانی نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سراب، آنکھوں کا دھوکہ۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نظر جو آ رہا ہے یقینی طور پر ایسا نہیں کہ ویسا ہی ہو۔ دیکھیں، جذبات میں آ کر آپ کوئی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، آپ کے بچوں کی امی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، ایسی جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں آپ کو ایک دم سے غیرت جوش مارتی، جذبات میں آپ آ جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے رک جائیے، سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہو۔ بھئی گھر کا موبائل ہے، رونگ نمبر آ گیا، کال آ گئی کسی کی، واٹس ایپ کسی کا آ گیا، ایک دم سے کس کی کال آ گئی۔ عموماً یہ گھر کے مسائل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر رک جائیں کہ بھئی ہو سکتا ہے رونگ نمبر ہو، ایسے آتے رہتے ہیں، کال آتی رہتی ہیں، اب اس کا کھوپڑی اگر غلط رستے پر چل پڑی، میرے پاس رونگ نمبر کیوں نہیں آتے؟ تو جناب آپ کے پاس نہیں آتے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ گھر والوں کے نمبر پر بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا عموماً جو نتیجہ ہے پچھتاوے کی صورت میں نکلتا ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے بات کی کہ غصے میں عام طور پر انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان بڑے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، جس کا نقصان اسے بھی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ غصے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس انداز سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے، امیر اہل سنت کیا تربیت فرماتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ غصہ آ جانا برا نہیں ہے، غصہ نافذ کر دینا وہ بھی گناہ کے ذریعے وہ خطرناک ہے۔ تو غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن میرے مار داڑ کے اور اڑاوڑی کے واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اللہ کرے نہ سنے کبھی بھی، کیونکہ ہے نہیں اس طرح کی عادت نہیں ہے لڑا لڑی مارا ماری کرنے کی، الحمدللہ۔ تو غصہ آنا یہ مفید بھی ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ کہ غصہ آیا اور اس نے اللہ کے لیے اس کو پی لیا کہنا یہ کہ اس کو ضبط کر گیا، برداشت کر گیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ گناہ کرے گا نہ۔ غصہ آ گیا جب تک گالی نہیں نکالے گا نا، اس وقت اس کا غصہ جائے گا نہیں۔ غصہ آ گیا جب تک اس کو ٹھوکے گا نہیں، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، نہ حق مطلب۔ تو جو اس طرح گناہ کے بعد جس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ ایسوں کے لیے جہنم کا فکس گیٹ ہے، مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر یہ جہنم میں جائے گا۔ تو غصہ آنا اور چیزیں جیسے عوام بول دیتے غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ غصہ تو سب کو آتا ہے، اور جب اس کے ذریعے اس نے حرام کام کیا تب بھی وہ غصہ حرام کا لفظ وہاں بھی نہیں بولا جائے گا۔ اس نے جو کام کیا وہ اگر حرام ہے تو اس کو حرام بولا جائے گا۔ ناحق کہ بعض وقت غصے میں بندہ وہ کام کرے گا کہ جو ناحق نہیں ہوگا، اس کی مثالیں دینا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح فتوے کے ضرورت بھی بعض اوقات انسان کو پڑتی ہے، لیکن ہمارے بعض پہلے سنتے تھے، اب تو خیر سمجھا کر اب وہ یہ واقعات نہیں آ رہے۔ جیسے کوئی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت کو جھاڑنا ڈانٹنا، دین کے لیے ڈانٹ رہا ہوں۔ ارے تو کون ہوتا ہے ڈانٹنے والا یار؟ ضرورت القاضی کرے گا یہ کام تو یار، ضرورت اولاد کو ماں باپ کریں گے، تو تجھے صرف نرمی کر دی ہے، تو حکیم تھوڑی ہے، یہ تیری رعایا ہے، ایسی رعایا یہ جھاڑتا پھر تو سب بھاگ جائیں گے۔ تو یہ سمجھا کر کہ بھئی ہمارا کام نیکی کی دعوت کا ہے، ہم نے صرف نرمی کرنی ہے، ہم ماتحت پر سختی کریں گے بھاگ جائے گا، شیطان اس کو لے جائے گا، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ امر بالمعروف میں سختی کی صورتیں ہیں، لیکن وہی میں نے کہا قاضی کے لیے، حکیم اسلام کے لیے، تو وہ ایسا کہ ہم لوگ وہ ہے ہی نہیں، مطلب تصور بھی نہیں اس کا، ہم صرف نرمی کریں گے۔ تو نگران ماتحت کو نہیں جھاڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر ہم معاشرے کا اگر جائزہ لیں، سوسائٹی میں ایک طبقہ وہ ہے کہ اپنے ماتحت پر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا، ڈانٹ دینا، سب کے سامنے ذلیل کر دینا، اور وہ بڑا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے افراد سے گزارش ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر آج آپ کو عزت کے منصب پر بٹھایا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ پاک آپ کو ماتحت کر دے۔
وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ پاک آپ کو ذلت کی جگہ پر کر دے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے آپ کی صلاحیتیں آپ سے دور چلی جائیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جذبات میں آ کر دوسروں کی زندگیوں کے اس طرح کے فیصلے نہ کریں جس سے انہیں نقصان پہنچے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے راہ چلتے ہوئے کسی سے ٹکر ہو جائے، راستے میں آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، آپ بائک پر جا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک سے سامنے کوئی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹریفک جام ہو گئی، اب اس میں آ کر جذبات میں آتا ہے یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، کچھ کرنا چاہیے بھائی، اب گالی گلوچ پر معاذ اللہ بات چلی جاتی ہے، ہاتھا پائی تک بعض تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جذباتی پن میں آ کر جھگڑے ہو جاتے ہیں، نتیجہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے رفیق بھائی کچھ اس بارے میں؟ بالکل راشد بھائی، یہ تو بالکل روز مرہ کے ہی معاملات ہیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ریسرچر نے جو پرزنر سیل ہوتا ہے، جیسے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، تو بڑے بڑے جو کرمنلز ہوتے ہیں تو ان کے سیل میں جا کے اس نے انٹرویوز کیے، اور انٹرویوز کیے کہ بھائی آخر تمہیں کس جرم نے یہ سلاخوں کے پیچھے لا کے کھڑا کیا، تو اس کو جو ہے نا مور دین 95% ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے جذبات میں آ کے یا تو قتل کر دیا یا لڑائی کر دی یا کوئی غیر قانونی کام کر دیا، یعنی مور دین 95% ایسے کیسز ملے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جو ایموشنز میں آ کے، اچھا دوسرا ایک ریسرچر ہے جو کہ سائیکولوجی کے اوپر اس نے بڑی ریسرچ کی ہے، اور اس نے ایک بات بتائی کہ انسان کو جو غصہ آتا ہے یا جو جذبات کے اندر مغلوب ہو جائے، جذبات غالب ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو دورانیہ ہے نا وہ صرف 12 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 12 سیکنڈ اگر اس نے اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تو دیٹس اٹ، یعنی وہ جو، یعنی یوں سمجھ لیں وہ موج جو ہے نا وہ گزر گئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس 12 سیکنڈ میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا اور اس کے جذبات جو کہہ رہے ہیں اس نے فیصلہ کر دیا، جیسے قتل کر دیا یا کوئی اور چیز کر دی، تو ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دا بارس چلا جائے گا، سلاخوں کے پیچھے ہوگا، پھر جو بھی نتیجہ ہو۔ لیکن وہ ریسرچر یہ کہتا ہے کہ اگر وہ 12 سیکنڈ رک جائے، تھوڑا سا تحمل کر لے، 12 سیکنڈ کے بعد اس کے وہ جذبات خود تھوڑے سے ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ جب وہ جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں تو پھر جو وہ ڈیسیشن کرتا ہے وہ جذبات میں آ کے نہیں ہوتا۔ ایکسپیرینس ہوا کبھی؟ ایکسپیرینس مجھے تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ میں وہ ریسرچر کی بات کرتا ہوں، اور یقین ایسے ہے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے، اس طرح دیکھا ہے، میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے اگر رک جاتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سوچتے ہیں کیا کریں، تو آہستہ آہستہ آپ نارمل ہو جاتے ہیں، اور نارمل ہو کر پھر آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، فیصلہ اچھا کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا تھوڑا اس پر رہنمائی کریں رفیق بھائی۔ انسان کو جذبات اس کی فطرت میں رکھے گئے، جذبات جو انسان کی فطرت میں رکھے گئے، کیوں جذبات دیے گئے، لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اور پھر انسان اس کو کس انداز سے کنٹرول کرے۔ بعض اوقات دیکھیں جذبات ضروری بھی ہوتے ہیں، میں اس پر بعد میں بات کروں گا، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا اس پر بات کریں کہ یہ جو جذبات انسان کو دیے گئے، کیوں دیے گئے، ریزن کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں اس کے پیچھے؟ راشد بھائی، جذبات جو انسان کو دیے گئے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں اس کی یقیناً بے شمار فوائد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر غلط استعمال ہوگا تو ظاہر اس کا نقصان بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں غصے کو لے لیتا ہوں، جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ابھی ہم نے کلپ دیکھی، تو عموماً یہ عوام میں مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے، معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں غصہ حرام نہیں ہے، غصہ ایک فطری چیز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس پر عمل کر دینا یا امپلیمنٹ کر دینا، ٹھیک ہے نا، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن غصہ بذات خود اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایک فطرت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو ظاہر تھوڑا سا غصہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا اس کے جذبات مجروح ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اتنے بھی نہیں ہوتے تو یہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ غصہ آنا جو ہے نا یہ حرام نہیں ہے، لیکن غصے پر عمل کر جانا یہ جو ہے نا یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات غصہ ضروری بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اولاد کی یا آپ کے جو ماتحت ہیں
ان کی تربیت کر رہے ہیں تو اگر اس نے کوئی خلاف شرع کام کیا تو اس کو احسن طریقے سے سمجھائیں. ٹھیک ہے غصہ ہے آپ کو، لیکن آپ پھر بھی اس کو حکمت عملی کے ساتھ اس کو جو ہے نا پیار بھرے انداز میں اس کو سمجھائیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا. کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو سمجھانا اس سے فائدے سے خالی نہیں ہے. اچھا اس میں جو ہے یہ جو جذبات جو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً جو عوام جو اس کو لیتی ہے وہ یہ لیتی ہے کہ جذبات جو ہے وہ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے دیے گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جذبات کا اپنا الگ ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے غصہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، غم ہے، رنج ہے، خوشی ہے، یہ سارے جذبات جو ہیں یہ اس کا ہونا بھی انسان کی فطرت کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بہہ کر فیصلہ کر لینا یہ غلط ہو جاتا ہے. یہ غلط ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. حسینی بھائی یہ فرمائیے گا، دیکھیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ضروریات اور جذبات کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے، اسی طرح جذبات اور ہمارے رویے بیہیویئر کا بھی ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. اگر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی اگر خواہش کو پورا نہ کیا جائے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ان کو پتہ ہے رونے سے چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے، بعض بچے کیا ہوتے ہیں، آپ ان کو چیز نہیں دیتے تو جیسے پوتے پوتیاں نواسے آپ کو تجربات ہوں گے، تو بچے کیا کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، بات نہیں کرتے. میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں نہیں بولوں گا. آپ نے مجھے سائیکل کا کہا تھا نا، سائیکل لے کر نہیں دی. آپ نے مجھے چاکلیٹ کا کہا تھا، لے کر نہیں دی، بس میں آپ سے بات نہیں کروں گا. ایسا ہوتا ہے. تو بچوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب بچوں کو کہ جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اگر بڑے ہی اس طرح کرنا شروع ہو جائیں، جذبات میں آ کر رشتے ختم کر دیں، جذبات میں آ کر معاذ اللہ میاں بیوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی گفتگو کیجئے گا کہ میاں بیوی میں بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ جھگڑا جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں برتن ہوتے ہیں نا تو وہاں آوازیں آتی ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ بھی جہاں پر محبت ہوتی ہے تو وہاں پر ہلکی پھلکی سے نوک جھونک تو ہوگی. اگر نوک جھونک نہ ہو تو زندگی کا مزہ پھیکا ہو جائے گا. میاں بیوی کے اندر قدرتی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نفرت، جذباتی پن یہ اس وقت آتا ہے جب باہر کی باتیں سن. بہت خوب. آپس میں کبھی بھی ان کے اندر نہ اتفاقی نہیں ہوتی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا. جبھی تو اولاد پیدا ہوتی ہے. اب وہ بیرونی جو طاقتیں ہیں، یہاں سے بھی وہاں سے بھی، ان کے رشتہ دار ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بہن ان کے بھائی بہن، اور وہ جو باتیں جمع ہوتی ہیں نا، چاہے یہاں سے ہو یا یہاں سے دولہا کی طرف سے ہو یا دلہن کی طرف سے ہو، ایک وہ آتا ہے کہ وہ جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے ان کے، اور پھر اس جذبات میں اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کہیں سے بھی کوئی سی بات ان کے ذہن میں ڈالی جائے یا پہنچتی ہے تو اس وقت ان کو جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے پوری زندگی ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، پھر ان کی اپنی اولادوں کی زندگی ہے. بعض وقت تو اولاد کی یعنی کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جوان اولاد ہو گئی ہے، اس وقت بھی ان کے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کے آپس کے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں بندے کو جذباتی نہیں ہونا، بالکل خاموشی اختیار کرے، غور کرے، سوچے اور اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا. میں ایک چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھاؤں. بعض اوقات لڑکا گھر آتا ہے، گھر آتے سب سے پہلے اسے مل گئی اس کے بچوں کی امی، اس سے ملاقات ہوگی. اب اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ چہرہ مرجھایا ہوا سا ہے. اب اس نے اس انداز سے ساس صاحبہ کا انداز پیش کیا کہ لڑکے کو لگا کہ میری ماں ظالم ہے، میرے بچوں کی امی پر ظلم کرتی ہے، اس کو خرچہ صحیح نہیں دیتی، اس کے یہ ضروریات پوری نہیں کرتی. ایک دم سے غصے میں آ کر ماں کے سامنے چلا جاتا ہے. اچھا اگر ماں پہلے مل گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ماں ٹینشن میں ہے، ماں نے کہا تمہاری بیوی نے آج یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، تو اب اسے مزید اچھا میری بیوی یوں کرتی ہے، غصے میں آ کر بیوی کو معاذ اللہ تھپڑ مار دیا، گالی گلوچ سے کام لیا، ماں بہن کی گالیوں پر اتر آیا. یہ جو چیزیں ہیں جذبات میں آئیں. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے کہ بھائی یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے دونوں کی باتیں سوچ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو اس سے فائدہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی فرمائشیں، آپ بھی یقیناً کلام سننا چاہتے ہوں گے.
ہم بھی سننا چاہتے ہیں. موضوع پر ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے, تو کچھ محفوظ بھائی سے ایک کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں چاہوں گا. محفوظ بھائی 2-3 کلام حاجی مشتاق کے جو ہیں نا پرانے, 1-2 شعر اگر آپ سنائیں, آپ اپنے اسی سے سنائیں جو آپ کو یاد ہوں. تو 1-2 شعر اگر سنا دیں تو مزید رونق دوبالا ہو جائے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مزید اس پر بات کریں گے کہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں, ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی جو سکل جسے ماہرین نفسیات ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیتے ہیں, غلام نبی بھائی اس میں کیا ہماری تربیت کرتے ہیں, رفیق بھائی کیا کہتے ہیں, حسینی بھائی کے کیا ایکسپیرینس ہے, تجربات کیا ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. جی محفوظ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جسک متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھریریے اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس شوق چنگے اج نینا لایا کیوں چھڑیاں لو وچ شوق چنگے اج نینا لایا کیوں چھڑیاں چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مگر بھریاں ساڈے بل سونیاں نگاہاں کدوں گونیاں ساڈے بل سونیاں نگاہاں کدوں گونیاں دسو منظور دسو منظور دعا کدوں گونیاں ساڈے بل سونیاں ایک ذرے رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں دتے دلاراں نے دتے دلاراں نے ساڈے نصیباں وچ اوراں کدوں گھوڑیاں ساڈے بل سونیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں رہیاں مہک جیویں جنت دیاں گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں
مدینہ پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینہ پاک گلیاں مدینہ دیا پاک گلیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیق بھائی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے جس طرح آپ سے سوال کیا تھا، شروع میں بات کی تھی، آپ سے میں چاہوں گا اس پر کچھ گفتگو کروں اور اس کے بعد پھر ہم نگران شورا سے دیکھتے ہیں کہ نگران شورا ہماری اس معاملے میں کیا تربیت فرماتے ہیں. یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنے کا کوئی آسان طریقہ، کوئی ایک طریقہ میں چاہوں گا آپ بھی بیان کریں، ہمارے غلام نبی بھائی بھی بیان کریں اور حسینی بھائی بھی. آپ کے ایکسپیرینس سے بیان کرنا، یہ کتابی کوئی گفتگو نہیں ہوگی، جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہو اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ بڑا اچھا زندگی میں مجھے نظر آیا، کسی کو دیکھا ہو آپ نے، پتہ چلا ہو آپ کو. کیا کہیں گے؟ راشد بھائی اس میں سب سے پہلے تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. واہ بہت خوب. ٹھیک ہے نا. اب یہ حدیث پاک اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے کہ ہمیں کسی اور طرف جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اگر اس چیز کو دیکھیں، جذبات کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ یا تو زبان سے ہوگا، ٹھیک ہے، یا ہاتھ سے ہوگا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ یہ حدیث پاک کے کلیئر الفاظ ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب جب اس حدیث پاک پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً 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 اسی ایک حدیث پاک پر اگر سارے انسان عمل کر لینا تو یہ دنیا جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے. ایک جو سمجھ آئی چیز آپ نے جو فرمایا کہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھا جائے. میرے جذبات کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ میری زبان سے نہ میرے ہاتھ سے. بہترین، ماشاءاللہ. جی غلام نبی بھائی. بالکل جیسے انہوں نے بولا اس طرح سے مجھے ایک مثال آتی ہے نا، مطلب کسی چیز کے رزلٹ کو بھی دیکھا جائے. کالج وغیرہ میں جو ہوتا ہے جب کوئی پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، پورا پریکٹیکل لکھنے کے بعد آخر میں لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا رزلٹ، نتیجہ کیا نکلا اس کا. ٹھیک ہے. تو میں ایک اسٹوڈنٹ کی میں مثال دیتا ہوں کہ میں عام طور پہ انٹرویو لیتا رہتا ہوں اسٹوڈنٹ سے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یار تم تھوڑا کنفیوز سے رہتے ہو، وجہ کیا اس کی؟ اس نے بڑی بڑی کہانی سنائی. اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بڑی ہائر پوسٹ پر تھے، وہ غالباً 21 گریڈ کے آفیسر تھے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو نا والدہ سے ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے. ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کے میں بالکل مطلب کنفیوز ہو گیا اور میری یہ پوزیشن ہو گئی. اب دیکھیں کہ اتنا ہائی فائی کوالیفائڈ گھرانے کا بیٹا آگے جا کے نفسیات کا شکار ہو جائے. یہ نہیں جو آپ نے سمجھا کہ اس والد کے لیے بھی، اور ایک جو اصول میں سمجھ پایا کہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ آپ اس کے رزلٹ پر غور کریں. اگر وہ والد اس بات پر غور کرتا کہ میرا اس طرح کا جو انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، جھگڑا، غصے کا اظہار اور تلخ کلامی اور ذلت پر اس کو ذلیل کرنا، معاذ اللہ جو بھی ان کے گھر کے معاملات ہوں، تو اب اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے کہ میرا اپنا جوان بیٹا جو ہے وہ بیچارہ کس حالت میں آ رہا ہے. تو اگر جذبات میں فیصلہ کرنے والا اس چیز کو تھوڑا وہ غور کریں کہ بھئی آپ جو جذبات میں فیصلے کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ آپ جذبات میں غلط فیصلے نہیں کریں گے. حسینی بھائی دو چیزیں آگے، تیسری آپ کیا فرماتے ہیں؟ محفوظ بھائی آپ سے بھی پوچھنی ہے بات کہ آپ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جذبات کی ابتدا جو ہے چاہے وہ درست یا غلط، ٹھیک ہے، اس کا ہے آنکھوں سے تعلق، ٹھیک ہے، دیکھنے سے تعلق. کہ آدمی جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، مثال کہ اب ٹریفک جام ہے یا راستہ نہیں مل رہا یا کسی نے آگے پیچھے سے گاڑی تھوڑی سی ٹچ کر دی تو پہلے آنکھیں لڑتی ہے، پہلے آنکھیں لڑتی ہے. جب آنکھیں لڑتی ہے تو پھر زبان بولتی ہے. ٹھیک ہے. جب زبان بولے گی تو چہرہ اس کا اظہار کرے گا، غصے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب غصے میں آنے کے بعد وہ وہاں سے بائک سے اترے گا، یہ یہاں سے بائک سے اترے گا، پھر گریبان، پھر ہاتھا پائے. یہ تو ایک ٹریفک کا ہو گیا. گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے؟ گھر کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصہ جب بھی کوئی گھریلو ایسے معاملہ آ جائے تو اس وقت بجائے غصے میں آنے کے، یعنی کہ یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ
گھر کی معاملہ جو ہے نا زیادہ تر باتوں سے شروع ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، اس نے وہ بولا، یہاں سے جھگڑے کی نوعیت شروع ہو جاتی ہے. اب فوراً ہی فیصلہ نہیں کرنا، یعنی کہ علیحدہ نشست میں ان سے سننا، علیحدہ نشست میں ان سے، درمیان میں سب کو بٹھا کے اگر بات کریں گے تو آواز پہلے تیز ہوگی، آواز اونچی ہوگی. جیسی آواز اونچی ہوگی وہ لگا یہ اونچی آواز میں میں بھی اونچی آواز سے بات کروں گا، سامنے والا بھی اونچی آواز سے بات کرتا، وہ وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، یہاں سے کھڑا ہوتا. اگر پھر مزید اور فیملی ممبر بیٹھے ہوں تو پھر لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے، جھگڑے کی نوبت، مار دھاڑ کی نوبت پہنچ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جب بھی فیصلہ کرنا ہو نا تو سب کو ایک ساتھ بٹھا کے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پہلے سنیں، پھر ایک نتیجے پر پہنچیں، اور نتیجے پر پہنچنے کے بعد ایسی کوئی بات کریں کہ سارے اس بات پر متفق ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی ایک تیسری بات جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھا وہ یہ کہ جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جذبات جس سے ابھر رہے ہیں، جذبات جہاں سے آ رہے ہیں، پہلے اس پر غور کر لیں، اس کو فلٹر کر لیں. اس کا ایک آپ نے بتایا جیسے آنکھیں ہیں، آنکھیں جو دیکھتی ہیں ضروری نہیں جو آنکھوں نے دیکھا وہ درست ہی ہو. اسی طرح کان بھی ہیں. آپ نے کچھ مثالیں بھی اس کی پہلے فرمائی تھیں کہ میاں بیوی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شوہر کو کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں، بیوی کے کانوں میں کچھ باتیں آتی ہیں، یا اسی طرح دوستوں میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ جدائی ڈلوانا چاہتے ہیں، دو پارٹنر ہیں ان میں جدائی ڈلوانا چاہتے ہیں تو باتیں کانوں میں آتی ہیں. کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں، کچھ کان سنتے ہیں. تو آنکھوں کا دیکھا، کانوں کا سنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جذبات میں آ کر آپ ایسے کام نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے اور آپ غصے میں آ جائیں، اور غصے میں آ کر پھر آپ کچھ کر بیٹھیں. ہمارے نگران شورا کیا ہماری تربیت کرتے ہیں؟ آئیے نگران شورا سے جانتے ہیں. جناب غصے کا علاج آپ بتائیے. غصے پر قابو پانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جب غصہ آ جائے، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے جو کہہ رہا ہوں، غصہ آ جائے خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں. یہ غصے کا علاج ہے. آپ غصہ آ جائے آپ وضو کر لیں، یہ غصے کا علاج ہے. کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یہ غصے کا علاج ہے. آپ بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یہ غصے کا علاج ہے. جہاں آپ ہیں وہاں سے چلے جائیں. آپ نکل جائیں گھر سے تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑ کے نہ چلے جائیں کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلی بولے گی میں چاہتی یہی تھی، گڈ بائی ٹاٹا. یا آپ اس کو بولو جا گھر سے نکل جاؤ، بولے گی میں تو کب سے تیار تھی، آج میں آپ کی فرما برداری کروں گی، آپ کی اطاعت کروں گی، کبھی نہیں مانی بات، آج مانوں گی، اور انشاءاللہ 1 منٹ لیٹ نہیں کروں گی. بیگ تیار ہے، لوں گی، ماں کے گھر جا رہے ہوں، گڈ بائی ٹاٹا. اب منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. تو یہ گھر چھوڑنے والی بات جو بعضوں کا کرتے ہیں، میں جا رہا ہوں گھر سے. کیوں جا رہا ہوں گھر سے؟ بھائی تیرا گھر ہے تو کیوں جا رہا ہے گھر سے؟ نکل جا گھر سے. کیوں گھر سے نکلے؟ اپنے ماں باپ کو اس لیے چھوڑ کر آئی تھی کہ آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ تو جناب غصے میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان غلط کر بیٹھتا ہے. دیکھیں غصے کے چند علاج چلے میں ضمناً میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ غصے میں آ جائیں، جذبات میں آ جائیں، بہت ٹینشن میں آپ ہوں، آپ کو ایک دم سے جذبات آپ کے اسے کچھ کر دوں میں، تو اس وقت وضو کر لیں. وضو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم غصے کی جو آگ ہے اللہ نے چاہا تو بجھ جائے. کہا جاتا ہے غصہ ایک آگ ہے اور آگ بجھتی ہے پانی سے، اور یہ پانی کیا ہے؟ وضو کا پانی ہے. انشاءاللہ اس سے آگ بجھ جائے گی اللہ نے چاہا تو. ایک یہ ہے کہ جب آپ غصے میں ہو نا تو جو آپ کے سامنے ہو، جذبات آپ کے کچھ کرنے کے لیے آپ کو ابھار رہے ہوں تو آپ اس سے سامنے سے ہٹ جائیے. آپ سامنے رہیں گے پریشان رہیں گے اور آپ کچھ کا کچھ بول دیں گے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بچہ ہے، جوان بیٹا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جوان بیٹی ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے، ماں ہے وہ اگر اپنی بیٹی سے اس انداز سے غصے میں آ کر کچھ بولتی ہے. جوان بچے ہیں آج کل کے، دیکھیں بچے اگر آپ پہلے چلے جائیں نا تو عموماً کیا کہتے ہیں، جی ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یوں نہیں کہا تھا، ہمارے ماں باپ تو یوں کہتے تھے، ہم نے تو کبھی جواب نہیں دیا. تو حضور آپ کا جو دور تھا اور یہ دور میں فرق ہے. اس وقت کے معاملات کچھ اور تھے، اس دور کے معاملات کچھ اور ہیں، بچوں کی خواہشیں اور ہیں. اور یہاں پر جو ایک معاملات ہے نا، بدقسمتی کہیے کہ دین سے بہت دوری ہو چکی ہے. لوگ اپنے دوستوں کو ماں باپ سے زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہیں. یہ کتنی ایک تلخ حقیقت، عجیب سی بات ہے. لوگ دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میرے بھائی سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے، معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو آپ کے سگے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے تایا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، آپ کی پھپھو ہیں. یہ جو رشتے ہیں بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ان پیارے لوگوں سے، ان آپ کے رشتہ داروں سے جذبات میں آ کر رشتہ ختم نہ کیجیے.
یہ آپ کو اس وقت احساس ہوگا کہ جب آپ بالکل تنہا ہو جائیں گے. اگر نہیں آپ کو تجربہ ہو رہا نا، تو جو آپ کا کوئی دوست بیرون ملک میں رہتا ہو، کبھی اس سے معاملات پوچھیے. وہ کبھی بیمار ہوتا ہوگا، کبھی شادی غمی کا، وہاں پر غیروں کے پاس جاتا ہوگا، پھر دیکھیے اسے کتنے اپنے پیارے یاد آتے ہوں گے. تو اپنے رشتہ داروں کی قدر کریں. غلام نبی بھائی میں چاہوں گا تھوڑا اس پر بات کریں کہ یہ جو جذبات میں آ کر خاص طور پر جو نوجوان نسل آج کل کی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بالکل چھوڑ دیتی ہے. تو کہتے ہیں یار رشتہ داروں نے کیا دیا بھائی ہمیں. تو دیکھیں کچھ رشتہ داروں کے غلط ہونے سے سارے کے سارے رشتہ دار تو غلط نہیں ہو جاتے. رشتہ داروں سے تعلق کتنا ضروری ہے. اور جذبات میں آ کر دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا عموماً، کہ اب لڑکا جذبات میں آیا، چچا نے کہا بیٹا چھوڑ دو، ایسا نہیں کرو، نہیں بس میں یہ کروں گا. ماں سمجھا رہی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، تو اب کسی کی رائے کا بھی وہ احترام نہیں کر رہا ہوتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں رشتہ دار جو نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ یہ وہی رشتہ دار ہیں جو ہمارے غمی کے موقع پہ بھی آتے ہیں، خوشی کے موقع پر بھی آتے ہیں. کوئی بھی معاملات ہو، تقریبات ہو، کچھ ہو، تو یہی رشتہ دار ہوتے ہیں. لیکن بعض نوجوان جذبات میں آ کر جو ہے رشتہ داروں سے بھی لڑائی لڑ لیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی کر لیتے ہیں. اچھا اس میں اہم کیا ہے یہ کہ اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط کرنا کہ بھائی یہ میری رائے. اچھا اس کی جو رائے ہے اس کو نہیں سننا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو اپنی اس کی بات کاٹ دیتے ہیں. اور بلکہ اب تو ایک بڑا وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا. اس طرح رشتہ داروں میں بھی نہ اتفاقی پیدا ہوتی ہے. رشتہ داروں کو تو بہت زیادہ فوقیت دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا رفیق بھائی، آپ میں چاہوں گا دیکھیں دو لفظ کہے جاتے ہیں، آئی کیو اور ای کیو. یہ کیا ہیں اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے میں کیا ان کا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ آئی کیو تو جیسے جو عقل اور دانست اور جو فہم و فراست ہے اس کو وہ کرتا ہے، ایموشنل. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں جو میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے حسینی بھائی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، یعنی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، خاندان میں ہو، چاہے رشتہ داروں میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے بعض اوقات تصویر کا اصل رخ جو ہے نا وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. یعنی ایکچول صورتحال جو ہے نا، فیکچول پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے اور بندہ جذبات میں آ کے اس کو کچھ اور پرسیو کرتا ہے، اس کو کچھ اور سمجھتا ہے. جیسے انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور. ٹھیک ہے نا، کہ کسی بھی کتاب کا اس کے سر ورق سے جج نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، اندر کیا ہے وہ ظاہر سر ورق سے نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ جب کوئی جذبات میں آ کے کوئی ایونٹ دیکھتا ہے تو اس پرسپیکٹیو سے یا اس اینگل سے جب وہ دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کے صحیح سولوشن کی طرف جا رہا ہو. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اصل صورتحال کچھ اور ہو اور وہ جذبات میں بہہ کر جو ہے نا اس کا پس منظر اس کے ذہن میں اور اس کے دل و دماغ میں کچھ اور آ رہا ہو اور اسی جذبات میں وہ غلط فیصلہ کر لیتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا تھم کے رک کر تھوڑا سا جذبات جب قابو میں ہوں تو ایونٹس کا جو ہے نا وہ پورا ریسرچ کرنا چاہیے. اگر دو پارٹیز انوالوڈ ہیں تو دونوں کو بٹھا کر، جیسے حسینی بھائی نے کہا کہ دونوں کو بٹھا کر بات کریں اور دونوں کی رائے لیں اور پھر جو حقیقت حال ہے اس تک پہنچے، اس کی تہہ تک پہنچے اور پھر جو ہے نا عقل و شعور سے اس کا فیصلہ کریں، جذبات سے نہیں. سو پھر انشاءاللہ صحیح ہوگا. حسینی بھائی، ہمارے بزرگان دین اپنے جذبات پر کیسے کنٹرول رکھا کرتے تھے اور فیصلہ کرتے ہوئے کس طرح کی چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیے. اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بڑا پیارا ملتا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے آپ کے سامنے کوئی سی گفتگو کر دی جو نازیبہ گفتگو تھی. اچھا آپ تھے خلیفہ وقت، چاہتے تو آپ اس کا فوراً ہی جواب دے سکتے تھے، چاہتے تو آپ اس کو سزا دلا سکتے تھے. طاقت بھی تھی، منصب بھی تھا، عہدہ بھی تھا. طاقت اور عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. جس وقت بولنے والے نے بولا اس وقت خاموش ہو گئے اور خاموش ہونے کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں غصے میں آؤں اور غصے میں آ کر میں غلط فیصلہ کروں جس سے میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں یا شیطان مجھے بہکائے
اور مجھے اپنے منصب کا غرور دلائے اور غرور میں آ کر میں تجھ پر ظلم کروں اور تجھے سزا دلاؤں، تو قیامت کے دن میں کس طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ یعنی کہ یہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس وقت اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد آپ نے اس شخص سے ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یعنی کہ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس بندے کو سزا دے سکتے تھے۔ تو ایسے معاملہ جب بھی آئے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو کوئی منصب ہوتا ہے نا، کوئی بھی گریڈ ملتا ہے، تو اس وقت اس کو اپنے منصب کا بھی غرور ہوتا ہے کہ بھئی میں اس پوسٹ کے اوپر ہوں، اب جو بھی ماتحت ہے یا دیگر لوگ ہیں تو ان کو وہ اپنے ضمیر سے حقیر جانتا ہو کہ بھئی یہ میرے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور جذبات میں آ کر پھر وہ اپنے فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو کبھی بھی جذبات میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں وہی غلام نبی بھائی کی مجھے بات یاد آ رہی تھی، انہوں نے جو جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک وہ فارمولہ جو دیا تھا کہ آپ جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے، جذبات میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے رزلٹ پر غور کر لیں، بالکل اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، پوزیٹیو یا نیگیٹو جو بھی ہے، آپ کے لیے اس میں بہتری ہے، آپ کے لیے اس میں نقصان ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سوچ سمجھ کر بولیں گے۔ محفوظ بھائی آپ کی طرف بھی ایک سوال ادھار ہے۔ جی سوال ادھار ہے، کلام ادھار نہیں ہے، آپ سے جواب دوں گا جی۔ میں اس بارے میں تو خصوصی طور پہ یہ کہ ناظرین کے لیے بات کہوں گا، اکثر یہ کہ آپ گھروں میں جاؤ گے تو آپ کے ساتھ جیسے ماں اور گھر والی جو ہوتی ہے آپ کی بچوں کی امی، زیادہ تر جیسے آپ مطلب گھر سے باہر ہوں گے نا تو مطلب یہ کہ اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی، جیسے ہی آپ گھر میں قدم رکھیں گے نا تو شکایتوں کے پول آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے گھر والی کی، ادھر سے والدہ کی کوئی نہ کوئی۔ تو بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ دونوں کو سماعت کرنا، سننا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ اگر گھر والی مطلب مثال کا آپ کو کہہ رہی ہے کہ یار اس نے آپ کی والدہ نے یہ کیا تو آپ کا کام نہیں کہ اس وقت جذبات سے والدہ کو اس کے سامنے، کبھی بھی میں تمام ناظرین سے یہ کہوں گا کبھی بھی جو ہے نا اپنی جو والدہ کی گھر والی کے سامنے کبھی بھی آپ نے مطلب دل آزاری نہیں کرنی۔ اسی طرح بیوی کی بھی ماں کے سامنے دل آزاری نہ، بالکل، یہ دونوں آپ نے صحیح کہا۔ امیر اہل سنت کا اس میں آپ کو عرض کروں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ ان دونوں جو گھر کی بزرگ ہستیاں ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی بجائے کوشش کریں دونوں کی الگ الگ سنیں اور ان کو صلح کی طرف مائل کریں، بالکل دونوں کی صلح کروائیں۔ فیصلہ کرنے جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا دونوں خواتین کے درمیان۔ دوسری میرا ایک ناقص مشورہ یہ ہے، بلکہ انشاءاللہ کامل ہی مشورہ آپ کو لگے گا، امیر اہل سنت کی بڑی پرانی ایک وہ سیڑھی چلی تھی، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ پہلے تو آڈیو تھی اور اس کے بلکہ ویڈیو میں تھی، اور اس کے بعد دوبارہ بھی اس کا ہوا تھا، نگران شورا نے بھی غالباً ایک بیان بھی، کئی بیان نگران شورا کے بھی ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو گھر کی خواتین کو، خواتین کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہ دکھائیے آپ ویڈیو جو ہے نا، یہ دکھائیے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، انشاءاللہ اس کے نتائج خود دیکھیں گے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جذبات میں آنے کی بجائے سنیں دونوں کی ضرور، الگ الگ سنیں، اس کان سے سنیں دل میں جانے دیں، ادھر سے سنیں دل میں جانے دیں، فیصلہ نہ کریں، اس کی بات ادھر نہ پہنچائیں، اس کی بات اسے نہ پہنچائیں، دونوں سے اچھے جذبات کا اظہار کریں۔ ظاہری بات ہے ماں کو بھی آپ نے سمجھانا ہے، ماں کی غلطی اگر آپ کو نظر آتی لیکن انداز بیٹوں والا ہوگا، بیوی کو آپ نے سمجھانا ہے تو انداز آپ کا کچھ اور ہوگا، لیکن دونوں طرف میں کسی پر بھی زیادتی نہ ہو، جذبات میں کیے گئے فیصلے کی وجہ سے ایسا نہ ہو آپ کا گھر خراب ہو جائے۔ دیکھیے ماں ناراض ہو جاتی ہے تب بھی دنیا اور آخرت میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے تب بھی آپ کا گھر بے سکون ہو جاتا ہے، آپ کے بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آخر میں گزارش نوجوانوں سے اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے جذبات میں آ کر کبھی بھی ایسے فیصلے نہ کریں کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے۔ رزلٹ کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کا جذبات میں کیا ہوا فیصلہ، یعنی آپ نے بیوی کو معاذ اللہ غصے میں آ کر طلاق کا بول دیا، گھر سے نکال دیا، بیوی کو بچوں کے سامنے ذلیل کیا، ماں کو بیوی کے سامنے آپ نے کچھ غلط جملے بولے، نقصان آپ کا اپنا ہوگا۔ کیسے؟ آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں بنیں گے، آپ کی بیوی کبھی آپ کی اپنی نہیں بنے گی۔ آپ نے ماں کی خاطر بیوی پر ظلم کیے تو پھر یاد رکھیے ساری زندگی بیوی کے ساتھ آپ نے آگے گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو جو بیوی دل سے آپ سے محبت نہیں کرے گی تو پھر بچے آپ کے نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا شریعت کے پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس چیز کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ گھر کے بڑوں کو بھی عرض کروں گا، دیکھیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں خاص طور پر بزرگ ہیں، سسر ہیں، ساس ہیں اور لڑکے کے ماں باپ ہیں، آپ بڑے ہیں تو بڑوں کو جذبات زیادہ آ جاتے ہیں، اللہ پاک نے جذبات ضرور دیے ہیں، بزرگی میں عموماً غصہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے پالا پوسا ہے، میں نے یہ کیا ہے تو اب ساری زندگی ہمارے اشاروں پر ہی چلتا رہے، اس کے بیوی بچوں کا اس پر کوئی حق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کے حقوق بھی رکھے ہیں، اس کے بیوی بچوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، تو لہذا آپ بھی شریعت کے احکامات کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اور پھر ایک مشورہ یہ ہے، مدنی مذاکرہ گھر کے سارے افراد دیکھا کریں۔ امیر اہل سنت کیسی تربیت فرماتے ہیں دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، زبان سے کچھ غلط جملہ نکل گیا ہو، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔